اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے معنوی صفات کے بارے میں ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی۔ آج ہم ابھی فاطمی عبادات و تہجد کے بارے میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے لیے زندگی کی سب سے زیادہ لذت بخش گھڑی، سعادت بخش وقت وہی ہوتا تھا جس میں آپ تمام دنیا و ما فیہا سے منقطع ہو کر صرف خدا سے لو لگاتی تھی اور عبادت پروردگار میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ نماز کے وقت آپ کا دل صرف خدا سے وابستہ رہتا تھا۔ خوف خدا میں آپ کے بدن مبارک کے جوڑ جوڑ لرزتے تھے۔ آپ اپنی نمازوں کے بعد کچھ تعقیبات پڑھا کرتی تھی، جن میں سے بعض کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نماز ظہر کی تعقیب۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نماز ظہر کی تعقیب میں نماز سے فراغت کے بعد اس طرح دعا گو ہوتی تھی: سبحان ذی العز الشامخ المنیف، سبحان ذی الجلال العظیم، سبحان ذی الملک الفاخر القدیم، والحمد للہ الذی بنعمتہ بلغت ما بلغت من العلم بہ والعمل له والرغبة إليه والطاعة لأمره، والحمد لله الذي لم يجعلني جامدا لشيء من كتابه ولا متحيرا في شيء من أمره، والحمد لله الذي هداني لدينه ولم يجعلني أعبد شيئا غيره، اللهم إني أسألك قول التوابين وعملهم ونجاة المجاهدين وثوابهم وتصديق المؤمنين وتوكلهم والراحة عند الموت والأمن عند الحساب، واجعل الموت خير غائب أنتظره وخير مطلع يطلع عليه، وارزقني عند حضور الموت وعند نزوله وفي غمراته وحين تنزل النفس من بين التراقي نفعا وحين تبلغ الحلقوم وفي حال خروجي من الدنيا وتلك الساعة التي لا أملك لنفسي فيها ضرا ولا نفعا ولا شدة ولا روحا من رحمتك وحزا من رضوانك وبشرى من كرامتك قبل أن تتوفى نفسي ونقبض روحي وتسلط ملك الموت على إخراج نفسي ببشرى منك يا ربي، ليست من أحد غيرك تثلج بها صدري وتسر بها نفسي وتقر بها عيني ويتهلل بها وجهي ويسفر بها لوني ويطمئن بها قلبي ويتباشر بها سائر جسدي، يغبطني بها من حذرني من خلقك ومن سمع بي من عبادك، تهون بها علي سكرات الموت وتفرج عني بها كربته وتخفف بها عني شدته وتكشف بها عني سقمه وتذهب عني بها همه وحسرته وتعصمني بها من أسفه وفتنته وتجيرني بها من شره وشر ما يحضر أهله وترزقني بها خيره وخير ما يحضر عنده وخير ما هو كائن بعده۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو صاحب عزت و عظمت ہے، جو جلالت و بزرگی والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بہت زیادہ عزتوں کے مالک اور ہمیشہ سربلند اور سرفراز ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کا ملک تمام تر شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم رہنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جس کی نعمتوں کی وجہ سے علم و عمل میں، اس کی ذات کی طرف سے توجہ میں اور اس کے اوامر کی اطاعت ہی
ہی میں کامیاب رہی ہوں، اور تمام تعریفیں اسی کی ہے جس نے مجھے اپنی کتاب کی کسی چیز کا انکار کرنے والا نہیں بنایا، نہ کسی حکم کے بارے میں پریشان رکھا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے مجھے اپنے دین کے رہنمائی کی، اور اس کی توفیق سے ہی میں نے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی۔ بار الہ، میں تجھ سے بے حد توبہ قبول والوں کی التجا اور ان کا عمل، نجات پانے والے مجاہدین اور ان کا ثواب، مومنین کی تصدیق اور ان کا توکل، جان کنی کے وقت آرام و راحت، حساب کے وقت امن و سلامتی کی خواستگار ہوں۔ موت کو میرے لیے بہترین غائب قرار دے کہ میں اس کی منتظر ہوں، اور اس چیز کو کہ جس سے میں مطلع ہو جا کہ میرے لیے مفید قرار دے۔ اور جب میری موت کا وقت قریب ہو، اور اس وقت جب موت مجھے آ دبوچے اور میری جان سینے کی ہڈیوں میں پہنچے، اور اس وقت جب میری جان حلق میں پہنچے، اور اس وقت جب میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، اور اس گھڑی جب مجھے نفع و نقصان، سختی اور آسانی کے فراہم کرنے کا اختیار نہ ہو، تو اے بار الہ، اس وقت مجھے اپنی رحمت سے نواز اور اپنی عنایات سے بہرمند فرما، اور اپنی کرامت و بزرگی کی بشارت عطا فرما، اور میری موت سے پہلے اور میری روح قبض کرنے سے قبل، اور جب ملک الموت کو میری جان لینے کے لیے مسلط کرے تو مجھے اپنی کرامت کی بشارت سے نواز، اپنی بشارت جو فقط تیری جانب سے ہو، جو میرے قلب کو اطمینان بخش دے، اور میری جان کو شادمان کر دے، اور میری آنکھوں کو نورانی کر دے، اور میرے چہرے کو مسرور بنا دے، اور میرے رخساروں کو تازگی عطا کرے، جو میرے قلب و جان کے لیے آرام بخش ہو، بلکہ ایسی بشارت جو میرے بدن کے تمام اعضاء کو آرام اور آسودگی عطا کر دے، تاکہ تیری مخلوقات میں سے جو بھی مجھے دیکھے، اور تیرے بندوں میں سے جو بھی میری باتیں سنے، ان پر رشک طاری ہو جائے۔ مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان فرما، اور اس کی تکالیف کو مجھ سے دور رکھ، اور اس کی شدت سے محفوظ رکھ، اور اس کی بیماری کو مجھ سے برطرف فرما، اور اس کے ہم و غم کو مجھ سے دور رکھ۔ مجھے اس کے فتنوں اور غموں سے محفوظ فرما، اور مجھے اس کے شر اور جو وہاں موجود ہوں ان کے شر سے پناہ دے۔ اس کی نیکی اور ان کی اچھائیاں جو اس زمانے میں موجود ہے، وہ تمام اچھائیاں جو بعد میں واقع ہوں، ان سب سے بہرمند فرما۔ کیا آپ نے کسی کو خدا سے اس طرح لو لگاتے دیکھا ہے؟ جس طرح سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف خدا سے متمسک ہوتی ہے، یقیناً جناب سیدہ عرفاء الہی اور دنیا بھر کے پرہیزگاروں کی سید و آقا ہے، اور یہ کوئی انوکھی بات یا تعجب خیز امر بھی نہیں ہے۔ اور کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ کو آپ کے پدر بزرگوار حضرت ختمی مرتبت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا پر خالص ایمان اور تمام تر روحانیت و معنویت غذا کی طرح کھلائی پلائی تھی۔ آئیے دعا کے دوسرے فراز کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ثم اذا توفیت نفسی وقبضت روحی فاجعل روحی فی الارواح الرابحہ واجعل نفسی فی الانفس الصالحہ واجعل جسدی فی الاجساد المطہرہ واجعل عملی فی الاعمال متقبلہ ثم ارزقنی فی خطتی من الارض وموضع جنتی حیث یرفت لحمی ویدفن عظمی واترک وحیدا لا حیلة لی قد لفظتنی البلاد وتخلى مني العباد وافتقرت إلى رحمتك واحتجت إلى صالح عملي وألقى ما مهدت
لنفسي وقدمت لآخرتي وعملت في أيام حياتي فوزا من رحمتك وضياء من نورك وتثبيتا من كرامتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنك تضل الظالمين وتفعل ما تشاء. ثم بارك لي في البعث والحساب إذا انشقت الأرض عني وتخلى العباد مني وغشيتني الصيحة وأفزعتني النفخة ونشرتني بعد الموت وبعثتني للحساب. فابعث معي يا رب نورا من رحمتك يسعى بين يدي وعن يميني تؤمنني به وتربط به على قلبي وتظهر به عذري وتبيض به وجهي وتصدق به حديثي وتفلح به حجتي وتبلغني به العروة الوثقى من رحمتك وتحلني الدرجة العليا من جنتك وترزقني به مرافقة محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك في أعلى الجنة درجة وأبلغها فضيلة وأبرها عطية وأوفقها نفسة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أئمة الهدى أجمعين آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد كما هديتنا به وصل على محمد كما رحمتنا به وصل على محمد كما عززتنا به وصل على محمد كما فضلتنا به وصل على محمد كما شرفتنا به وصل على محمد كما بصرتنا به وصل على محمد كما أنفذتنا به من شفا حفرة من النار. اللهم بيض وجهه وأعلي كعبه وأفلج حجته وأتمم نوره وثقل ميزانه وعزم برهانه وافسح له حتى يرضى وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجعله أفضل النبيين والمرسلين عندك منزلة ووسيلة واقصص بنا أثره واسقنا بكأسه وأوردنا حوزه واحشرنا في زمرته وتوفنا على ملته واسلك بنا سبله واستعملنا بسنته غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين. يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه يا ساتر الأمر القبيح ومداوي القلب الجريح لا تفزحني في مشهد القيامة بموبقات الآثام ولا تعرض بوجهك الكريم عني من بين الأنام. يا غاية المزدر الفقير ويا جابر العزم الكسير هب لي موبقات الجرائر واعف عني فاضحات السرائر واغسل قلبي من وزر الخطايا وارزقني حسن الاستعداد لنزول المنايا. يا أكرم الأكرمين ومنتهى أمنية السائلين أنت مولاي فتحت لي باب الدعاء والإنابة فلا تغلق عني باب القبول والإجابة ونجني برحمتك من النار
وبوئني غرفات الجنان واجعلني مستمسكا بالعروة الوثقى واختم لي بالسعادة وأحيني بالسلامة يا ذا الفضل والكمال والعزة والجلال لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ولا تسلط علي سلطانا عنيدا ولا شيطانا مريدا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآلہ وسلم تسلیما۔ بار الہ، جب مجھے موت آ جائے اور میری روح میرے بدن سے پرواز کر جائے تو میری روح کو پاکیزہ ارواح میں سے قرار دینا، اور میری جان کو صالحین کے ساتھ اور میرے جسم کو پاک بدنوں کے ساتھ قرار دینا، اور میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول قرار دینا۔ پھر مجھے قبر کی جگہ عطا فرما جو میرے بدن کو چھپائے، جہاں میرے گوشت ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور میری ہڈیوں کو دفن کیا جائے، اور جہاں میں تنہا اور بے سہارا چھوڑ دی جاؤں گی، جہاں میں کسی قسم کی قدرت نہ رکھتی ہوں گی۔ بار الہ، شہر والوں نے مجھے تنہا کر دیا ہے اور لوگوں نے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ ایسی صورت میں اپنے صالح اعمال اور تیری رحمت کی محتاج ہوں، اور جس چیز کو اپنے لیے تیار کیا اور دنیا کی زندگی میں جو کچھ انجام دیا ہے اور اپنے آخرت کے سفر کے لیے بیچ چکی ہوں، آج اس کا صلہ پا رہی ہوں، تو اب اپنی رحمت اور اپنی نورانیت سے روشنی عطا فرما، اور مزید یہ کہ اپنی کرامت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں سچائی کے ساتھ ثابت قدم فرما۔ بتحقیق تو ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ بار الہ، قیامت میں اور حساب و کتاب کے وقت، اور جب زمین پھٹ جائے اور لوگ مجھ سے دور بھاگے، اور جب آسمانی گرج مجھے اپنی گرفت میں لے لے، اور جب سور اسرافیل مجھے وحشت زدہ کر دے، اور جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے اور حساب کے لیے آمادہ کرے، تو مجھے متبرک قرار دینا۔ پس اے پالنے والے، اپنی رحمت سے میرے ساتھ ایک نور پیدا کر جو میرے آگے اور دائیں حرکت کرے، مجھے امن و سلامتی عطا کرے، اور میرے قلب کے لیے اطمینان کا باعث ہو، اور عاجزی کو ظاہر کرے جو میرے چہرے کو روشنی عطا کرے، اور میری باتوں کی تصدیق کرے، اور میری دلیلوں کو درجہ اثبات تک پہنچا دے، اور مجھے تیری رحمت کے آخری مرتبے پر فائز کر دے، اور بہترین درجہ بہشت تک پہنچا دے۔ بار الہ، جنت کے اعلیٰ ترین رتبوں میں مجھے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی عطا فرما، جو فضیلت میں سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ نفیس جگہ ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمراہی عطا کر جن پر تیرا انعام ہے، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہی لوگ بہترین دوست ہیں۔ پروردگارا، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء اور مرسلین پر، تمام ملائکہ پر ہو، اور محمد اور ان کے اولاد اطہار پر اور تمام ائمہ خدا پر درود السلام بھیج۔ اے جہانوں کے مالک اور پروردگار، ہماری دعا قبول کر لے۔ پروردگار، محمد پر درود بھیج جس طرح سے ان کے وسیلے سے تو نے ہماری ہدایت فرمائی ہے، اور ان پر درود بھیج جس طرح ہمیں ان کے وسیلے سے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اور ان پر درود بھیج جس طرح ہمیں ان کے وسیلے سے عزت دار بنایا ہے، اور ان پر درود بھیج جس طرح ہمیں ان کے وسیلے سے بافضلت بنایا ہے، اور ان پر درود بھیج جس طرح ہمیں ان کے وسیلے سے باشرف بنایا ہے، اور ان پر درود بھیج جس طرح ان کے وسیلے سے ہماری نصرت فرمائی ہے، اور ان پر درود بھیج جس طرح ہمیں ان کے وسیلے سے آگ کے شعلوں سے نجات دی ہے۔ پروردگارا، ان کے چہرے کو نورانیت، ان کے مقام و مرتبے کو بلند سے بلند تر، ان کی دلیل کو کامیابی، ان کے نور کو کامل، ان کے اعمال نامہ اعمال کو وزنی، اور ان کے برہان کو برتر،
ان کو نعمتوں کی وسعت عطا فرما، اس قدر کہ وہ راضی ہو جائے، اور ان کو بہترین مقام بہشت میں پہنچا، اور ان کو مقام محمود تک پہنچا جس کا ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور مقام و منزلت کے اعتبار سے افضل ترین انبیاء اور رسولوں میں قرار دے، اور ہمیں ان کے راہ پر گامزن فرما، اور ان کے ہاتھوں سیراب فرما، اور ہمیں ان کے حضور میں حوض کوثر سے سیراب کر، اور ان کے گروہ میں محشور فرما، اور ان کے دین پر موت دے، اور ہمیں ان کے راہ پر چلنے والا قرار دے، اور ان کے فرامین پر چلنے والا بنا، بجائے اس کے کہ ہم احساس کم تری میں مبتلا ہو کر پشیمان ہو جائے، یا شک میں پڑھ کر ان سے رستہ جدا کر لے، اور وہ کہ جس کا دروازہ پکارنے والوں کے لیے کھلا ہے، اور جو شمع امید تھامے ہوئے ہیں ان کے لیے حجاب ہٹا ہوا ہے۔ اے قبیح اور گھٹیا کاموں پر پردہ ڈالنے والے، مجروح دلوں کا مداوا کرنے والے، قیامت کے دن گناہگاروں کے ساتھ مجھے رسوا نہ کرنا اور مجھ سے رخ نہ موڑنا۔ اے بے کس و فقیر کی آخری امید، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو پھر سے جوڑنے والے، میرے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اور میرے گھٹیا اور پست کاموں سے درگزر فرما، اور میرے دل سے خطاؤں کی سیاہی کو دھو دے، اور موت کے لیے اچھے انداز میں آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بہترین بخشنے والے، اے مانگنے والوں کے آخری پناہ گاہ، تو میرا مولا ہے، تو نے مجھ پر دعا اور التجا کا دروازہ کھولا ہے، تو مجھ پر اجابت اور قبولیت کی راہ کو بند نہ کرنا، اور تو مجھے اپنی رحمت کے طوفیل آگ سے نجات دے، اور بہشت کے گھروں میں جگہ دے، اور مجھے مضبوط رسی کے ساتھ متمسک فرما، اور مجھے سعادت مند بنا، اور میرا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے عزت و جلال اور فضل و کمال کے مالک، مجھے سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور میری حالت زار پر میرے دشمنوں اور حاسدوں کو خوش نہ فرما، اور بغض و کینہ رکھنے والے سلطان اور اپنی درگاہ سے راندہ شدہ شیطان کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ اے بہترین رحمت کرنے والے، کوئی قوت و طاقت و قدرت والا نہیں مگر خداوند کی ذات کے سوا جو برتر اور عظیم ہے، اور خدا کی جانب سے محمد و آل محمد پر درود و سلام ہو۔ یہ عظیم دعا خداوند متعال کے سامنے طرح طرح سے لو لگانے اور راز اور نیاز کرنے کا سلیقہ بتا رہی ہے۔ دختر رسول خدا صلوات اللہ علیہ کے جن کے پورے وجود کو بارگاہ خداوندی میں حاضرین خوف و وحشت میں گھیر لیا ہوتا تھا، ایمان و یقین سے پر قلب کے ساتھ دعا کرتی تھی، اور عارفانہ لب و لہجہ میں خداوند متعال سے درخواست کرتی تھی، اور خداوند متعال اپنے لطف و کرم اور بے نہایت رحمت کے ساتھ اپنی کنیز خاص پر توجہ فرمائے، اور اس پر اپنی رحمت و برکت کا نزول کرے۔ آئیے آپ کی دوسری دعا پر توجہ کرتے ہیں، جو نماز عصر کے بعد کی دعا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نماز عصر کے بعد اس دعا سے خدا کو پکارا کرتی تھی۔ سبحان من يعلم جوارح القلوب، سبحان من يحصي عدد الذنوب، سبحان من لا يخفى عليه خائفة في الأرض ولا في السماء، والحمد لله الذي لم يجعلني كافرا لأنعمه ولا جاحدا لفضله، فالخير منه وهو أهله، والحمد لله على حجته البالغة على جميع من خلق ممن أطاعه وممن عصاه، فإن رحم فمن منه، وإن عاقب فبما قدمت أيديهم، وما الله يريد ظلما للعباد، والحمد لله العلي المكان الرفيع البنيان الشديد الأركان العزيز السلطان العظيم الشان الواضح البرهان الرحيم الرحمن المنعم المنان،
الحمد لله الذي احتجب عن كل مخلوق يراه بحقيقة الربوبية وقدرة الوحدانية، فلم تدركه الأبصار ولم تحد به الأخيار ولم يقسه مقدار ولم يتوهمه ولم يتوهمه الاعتبار، لأنه الملك الجبار. اللهم قد ترى مكاني وتسمع كلامي وتطلع على أمري وتعلم ما في نفسي، وليس يخفى عليك شيء من أمري. وقد سعيت إليك في طلبتي وطلبت إليك في حاجتي وتزرعت إليك في مسألتي وسألتك لفقر حاجتي ولفقر وحاجة وذلة وضيقة وبؤس ومسكنة، وأنت الرب الجواد بالمغفرة، تجد من تعذب غيري ولا أجد من يغفر لي غيرك، وأنت غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك، فأسألك بفقري إليك وغناك عني وبقدرتك علي وقلة امتناعي منك أن تجعل دعائي هذا دعاء وافق منك إجابة، ومجلسي هذا مجلسا وافق منك رحمة، وطلبتي هذه طلبة وافقت نجاحا، وما خفت عسرته من الأمور فيسره، وما خفت عجزه من الأشياء فوسعه، ومن أرادني بسوء من الخلائق كلهم فاغلبه. آمين يا أرحم الراحمين. وهون علي ما خشيت شدته واكشف عني ما خشيت كربته ويسر لي ما خشيت عسرته. آمين رب العالمين. اللهم انزع العجب والرياء والكبر والبغي والحسد والزعف والشك والوهن والزر والأسقام والخذلان والمنكر والخديعة والبلية والفساد من سمعي وبصري، وخذ بناصيتي إلى تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر ذنبي واستر عورتي وآمن روعتي واجبر مصيبتي وأغن فقري ويسر حاجتي وأقلني عثرتي واجمع شملي واكفني ما أهمني وما غاب عني وما حذرني وما أتخوفه منك يا أرحم الراحمين. اللهم فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وأسلمت نفسي إليك بما جنيت عليها فرقا منك وخوفا وطمعا، وأنت الكريم الذي لا يقطع الرجاء ولا يخيب الدعاء، فأسألك بحق إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد صلى الله عليه وآله صفيك ونبيك صلى الله عليه وآله، ألا تصرف وجهك الكريم عني حتى تقبل توبتي وتغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثاري على من ظلمني وانصرني على من عاداني. اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي
ولا مبلغ علمي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إني أستهديك لإرشاد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي. اللهم عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك، وصبرا على بليتك، وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات والأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله. يا كائن قبل أن يكون شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد ما لا يكون شيء. وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض. اللهم إلى رحمتك رفعت بصري، وإلى جودك بسطت كفي، فلا تحرمني وأنا أسألك، ولا تعذبني وأنا أستغفرك. اللهم فاغفر لي فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذا الرحمة الواسعة والصلاة النافعة الزكية، صل على أكرم خلقك عليك، وأحبهم إليك، وأوجههم لديك، محمد صلى الله عليه، عبدك ورسولك المخصوص بفضائل الوسائل، أشرف وأكمل وأرفع وأعظم وأكمل ما صليت على مبلغ عنك ومؤتمن على وحيك. اللهم كما سددت به العمى وفتحت به الهدى، فاجعل مناهج سبله لنا سنا، وحجج برهانه لنا سببا، نأتم به إلى القدوم عليك. اللهم لك الحمد ملء السماوات السبع وملء طباقهن، وملء الأرضين السبع وملء ما بينهما، وملء عرش ربنا الكريم، وميزان ربنا الغفار، ومداد كلمات ربنا القهار، وملء الجنة وملء النار، وعدد الثرى والماء، وعدد ما يرى وما لا يرى. اللهم واجعل صلاتك وبركاتك ومنك ومغفرتك ورحمتك ورضوانك وفضلك وسلامتك وذكرك ونورك وشرفك ونعمتك وخيرتك على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت وعلى إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمدا الوسيلة العظمى وكريم جزائك في العقبى، حتى تشرفه يوم القيامة يا إله الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك. سلام على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش
العرش وملائكتك المقربين والكرام الكاتبين والمكروبين وسلام على ملائكتك أجمعين وسلام على أبينا آدم وعلى أمنا حواء وسلام على النبيين أجمعين والصديقين وعلى الشهداء والصالحين وسلام على المرسلين أجمعين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو دل کے دھڑکنوں سے واقف ہے، پاک ہے وہ ذات جو گناہوں کی تعداد کو جانتی ہے، پاک ہے وہ ذات جس سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور تمام تعریفیں اس ہستی کے لیے سزاوار ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں کو جھٹلانے والا، اپنے فضل سے انکار کرنے والا نہیں بنایا، پس خیر و برکت اسی سے ہے اور وہی اس کا اہل ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس کی دلیل اور برہان تمام خلائق کے لیے ہے، خواہ وہ فرما بردار ہوں یا گناہگار۔ اگر کسی کو اپنی رحمت سے نوازے تو یہ اس کی جود و بخشش ہے، اور اگر کسی کو سزا دے تو یہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ستم روا نہیں رکھتا۔ تمام تعریفیں اس ذات سے مخصوص ہے جو عالی مکان ہے، جس کی بنیادیں مضبوط ہے، جس کا مقام و منزلت برتر، جس کی دلیل روشن ہے، جو عظیم الشان بخشنے والا، مہربان اور انعام و احسان کرنے والا ہے۔ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ہر مخلوق سے پوشیدہ ہے، جو حقیقت ربوبیت اور طاقت و وحدانیت سے مشاہدہ کرتا ہے، پس آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور اطلاعات و مشاہدات اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور کوئی پیمانہ اسے معین نہیں کر سکتا، اور کوئی گمان اس کو نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ طاقتور بادشاہ ہے۔ پروردگارا، تو میرے مکان اور جگہ کو دیکھ رہا ہے، میرے کلام کو سن رہا ہے، اور میرے امور پر مطلع ہے، میرے دل کے ہر چیز سے آگاہ ہے، اور میرا کوئی کام تجھ سے مخفی نہیں ہے۔ میں تیزی کے ساتھ تیری طرف آئی ہوں، اپنے حاجات کے تجھ سے طلبگار ہوں، اور اپنے تمام وسائل میں تیری طرف عاجزی سے متوجہ ہوں، اور فقر و نیازمندی اور عزت اور ذلت، تنگ دستی و محتاجی میں تجھ سے مدد چاہتی ہوں۔ تو بے حد بخشنے والا اور معاف کرنے والا رب ہے۔ تو میرے غیر کو عذاب دینے کے لیے پایا جائے گا، تو میرے غیر کو عذاب دینے کے لیے پایا جائے گا، مگر مجھے میرے تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ملے گا، جبکہ تم مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اور میں تیری رحمت کے محتاج ہوں، لہٰذا میں تیری بارگاہ میں نیاز مند ہوں، اور تم مجھ سے بے نیاز ہے، اور تم مجھ پر مکمل طور پر تسلط اور قدرت رکھتا ہے، اور میں تیری قدرت سے قانی نہیں ہو سکتی ہوں، لہٰذا میری اس دعا کو ایسی دعا قرار دے جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو، اور میرے لیے ایسی جگہ قرار دے جو تیری رحمت کے اترنے کی جگہ سے متصل ہو، اور میری اس حاجت کو ایسی حاجت قرار دے جو کامیابی سے ہمکنار ہو، اور وہ کام جس کے سخت ہونے کے متعلق میں پریشان ہوں ان کو آسان فرما، اور وہ کام جن کے انجام دینے سے عاجز ہوں مجھے طاقت و قوت سے نواز، اور تیرے بندوں میں سے جو بھی میرے بارے میں برے ارادے رکھتا ہے اس کو مغلوب کر۔ اے بہترین رحمت کرنے والے، میری دعا کو قبول فرما۔ جو امور میرے اوپر گراں ہیں انہیں آسان فرما، اور جن چیزوں کے بارے میں غمگین ہوں ان کی پریشانی مجھ سے دور فرما، اور جن کاموں میں تنگ دست ہوں وسعت عطا فرما۔ اے جہانوں کے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اے اللہ، خود پسندی، ریاکاری، تکبر، بغاوت، حسد، کمزوری، شک، سستی، ضرر اور مختلف قسم کی بیماریوں سے جیسے مکر و حیلہ و دھوکہ، فریب کاری اور دنگا فساد کو میری سماعت و بصارت سے دور رکھ، اور ہر وہ چیز جس کو تو دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے مجھے اس کی طرف رہنمائی فرما۔ اے رحم و کرم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والے، پروردگارا محمد و آل محمد پر درود بھیج، اور میرے گناہ بخش دے، اور میرے عیوب پر پردہ ڈال دے، اور میرے خوف کو امن و سلامتی میں بدل دے، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے فقر کو غنا میں بدل دے، میرے حاجتوں کو پورا فرما، میرے لغزشوں سے درگزر فرما، اور میرے بکھرے ہوئے امور کو یکجا فرما، اور ہر وہ چیز کہ
کہ میں در پہ ہوں، مجھے عطا فرما، مزید برآں ہر وہ چیز جو مجھ سے مخفی و آشکار ہے اور وہ امور جن میں تیری بارگاہ سے خوف زدہ ہوں کفایت فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بار الہ، میں اپنے کاموں کو تجھ پر چھوڑتی ہوں اور خود کو تیری پناہ گاہ میں دیتی ہوں، اور ان گناہوں کے سبب جو انجام دے چکی ہوں کہ جن کے بارے میں تجھ سے خوف زدہ اور امیدوار ہوں، خود کو تمہارے حوالے کرتی ہوں، جبکہ تو ایسا کریم ہے جو امیدوں کو ختم نہیں ہونے دیتا اور دعاؤں کے مستجاب ہونے میں مایوس نہیں کرتا۔ اب رب کریم، میں تجھ سے تیرے خلیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تیرے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تیری روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیرے برگزیدہ بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سوال کرتی ہوں کہ تم مجھ سے اپنا رخ نہ موڑنا، یہاں تک کہ میری توبہ قبول فرما اور میرے خطاؤں کو درگزر فرما، اے بہترین رحم کرنے والے۔ بار الہ، مجھ پر ظلم کرنے والے سے انتقام لے اور دشمنوں کے مقابل میں میری مدد فرما۔ بار الہ، دین پر عمل پیرا ہونے میں مجھے کسی امتحان میں نہ ڈال اور دنیا کو میرا اہم مقصد اور میری دانست کا ہدف قرار نہ دے۔ بار الہ، دین میرا اہم مقصد حیات ہے، لہٰذا اس کی اصلاح فرما، اور دنیا میں میرا معاش ہے، اسے درست فرما۔ میری آخرت کو سنوار کہ جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، میری زندگی میں خیر و برکت اضافہ فرما اور میری موت کو ہر برائی سے نجات کا وسیلہ بنا۔ بار الہ، تو بخشنے والا اور بخشش کو دوست رکھتا ہے، پس مجھ سے درگزر فرما۔ بار الہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے خیر و برکت رکھتی ہے، اور مجھے اس وقت موت آ جائے جب موت میں میری بہتری ہو اور ظاہر و باطن تیرے خوف و خشیت کے طلبگار ہوں اور غضب و رضا میں انصاف کی توفیق چاہتی ہوں۔ بار الہ، فقر و بے نیازی میں میانہ روی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا اور پائیدار فراخت و مسرت کا تجھ سے سوال کرتی ہوں، اور موت کے بعد تیری رضا اور لذت دیدار کا سوال کرتی ہوں۔ بار الہ، اپنے کاموں میں تجھ سے ہدایت کے طلبگار ہوں اور اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ بار الہ، خود پر ظلم کرتے ہوئے برے کام انجام دیے، پس تو مجھے معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ بار الہ، سلامتی میں تعجیل، آزمائش میں صبر اور دنیا سے نکل کر تیری رحمت کی طرف گامزن ہونے کا سوال کرتی ہوں۔ بار الہ، تجھے اور تیرے ملائکہ اور حاملان عرش اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کو گواہ بناتی ہوں کہ تو ہی خدا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہے۔ اے وہ ذات جو ہر چیز سے پہلے موجود تھی اور ہر چیز کو پیدا کیا، اور جب کوئی چیز بھی نہیں ہوگی تو تیری ذات موجود ہوگی، اور تجھ سے ہی سوال کرتی ہوں، تو یکتا ہے کیونکہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تو زمین و آسمان پیدا کرنے والا ہے۔ بار الہ، میرے چشم انتظار تیری رحمت کی طرف لگی ہے اور اپنے ہاتھوں کو تیری بخشش کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں، پس جب تم سے سوال کروں تو مجھے محروم نہ فرمانا، اور جب استغفار کروں تو مجھے عذاب نہ فرمانا۔ بار الہ، مجھے معاف فرما، بے شک تو میرے کاموں سے آگاہ ہے، اور مجھے عذاب نہ فرما، بے شک تو مجھ پر قادر ہے۔ تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ دے، اے بہترین رحم کرنے والے۔ بار الہ، اے وسیع رحمت والے، اے بلند و بالا اور نافع، درود و سلام
والے اپنے تمام مخلوقات میں سے بہترین بندے اور اپنے محبوب اور تیری بارگاہ میں سب سے پیارے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو بہترین وسائل کے ساتھ آراستہ کیا ہے درود بھیج، شریف ترین، کامل ترین، بزرگ ترین، گرامی ترین درود، ایسا درود بھیج جو اپنے مبلغین اور اپنی وحی کے امانت داروں پر بھیجتا ہے۔ بار الہ، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو نے جہالت کی تاریک رات کو ہٹایا ہے اور ہدایت کے چشموں کو جاری کیا ہے، ہمیں ان کی ہدایت کی راہوں کا مسافر قرار دے اور ان کے روشن دلیلوں کو اپنے بارگاہ میں پہنچنے کا سبب قرار دے۔ پروردگارا، 7 آسمانوں کی وسعت اور اس کے طبقات کے برابر اور 7 زمینوں کی وسعت اور جو کچھ ان میں ہے اور ہمارے رب کریم کے عرش کے برابر اور بخشنے والے رب کے میزان کے برابر اور تمام مخلوقات کے برابر، جنت و جہنم کی وسعت کے برابر، پانی اور مٹی کی تعداد کے برابر اور دیکھی جانے والے اشیاء اور مخفی چیزوں کی تعداد کے مطابق تیری حمد بجا لاتی ہوں۔ بار الہ، اپنے درود اور برکتیں، احسان اور بخششیں، رحمت و رضوان اور فضیلت و سلامتی اور اپنے ذکر و نور و شرف و نعمات و خیرات کو محمد و آل محمد کے لیے قرار دے، جس طرح اپنے درود، برکت، رحمت کو حضرت ابراہیم اور ان کے آل پر قرار دیا۔ بتحقیق تو حمد والا بزرگوار ہے۔ بار الہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت میں عظیم وسیلہ اور بہترین اجر عطا فرما، یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کو عزت سے نواز، اے ہدایت کرنے والے پروردگار۔ بار الہ، محمد و آل محمد پر اور تمام ملائکہ، انبیاء اور رسولوں پر درود بھیج، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و حاملان عرش اور اپنے مقرب فرشتوں، کرامن کاتبین اور تمام ملائکہ پر سلام بھیج، اور ہمارے باپ آدم اور ہمارے ماں حوا پر سلام ہو، اور تمام نبیوں پر سلام ہو، اور صدیقین و شہداء اور صالحین پر سلام ہو، تمام رسولوں پر سلام ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور نہیں ہے قوت و قدرت مگر خدائے بزرگ و برتر کے لیے۔ اس عظیم دعا میں، اب دیکھو، اس عظیم دعا میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تمام دنیاوی و اخروی امور میں خدا کے پناہ طلب کر رہی ہے اور اسی کے ذات پر اعتماد کر رہی ہے۔ آپ نے اپنی تمام تکالیف و مشکلات کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا ہے۔ جس خدائے متعال نے آپ کو برگزیدہ بنا کر تمام خواتین عالم پر برتری و امتیاز عطا فرمایا ہے۔ نماز مغرب کے بعد کی دعا انشاءاللہ کل کے لیے رکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔